آپ کو موقع دے رہے ہیں فکس فائر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی حضرت میں آپ کو تقریباً 8 مہینے سے سن رہا ہوں. جی تو سننے کے بعد مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ کیا آپ جس طرح سے اصول اور ضابطے کے حساب سے بات کرتے ہو ہر ایک چیز کو لے کر کے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں بھی جڑا ہوا ہوں تو ہم لوگ کام کرتے ہیں دین کا اپنے اعتبار سے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگنے لگا ہے کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہے جو ریئلٹی ہے. جو مثال کے طور پر جیسے کہ اگر میں کہوں کہ غیر رمضان کے روزے بھی اتنا ہی درجہ اور اتنا ہی ثواب رکھتے ہیں جتنا رمضان کا، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں. ہاں، کیونکہ وہ فرض ہے اور یہ نفلی ہے. تو اسی طرح جو عقائد اللہ نے اور جو فضیلت اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے دی ہو، اور میں کہوں کہ یہ کام بھی اسی طرح کا ہے اور اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، تو کیا میری بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایک انسان کسی کام کی فضیلت طے ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن و حدیث میں نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو جس طرح سے ابھی جماعت والے لوگ ہیں، جیسے میں بھی ہوں، تو کافی لوگوں کے پاس جب میں جا کے ملتا تھا تو پہلے ٹھیک تھا، لیکن ابھی 2-4 لوگوں نے سوال کیے کہ بھئی آپ جو یہ حدیث بتا رہے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو، ہر قدم پہ 700 نیکی، 700 گناہ معاف اور 700 درجے بلند ہوں گے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک سوال کیا اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس کا جو بھی جواب دوں گا اس میں کانٹروورسی ہے، لیکن میں اصولی طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت کے تعلق سے اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے کی ایک کامیاب ترین اصلاحی تحریک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیا چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ خرابیاں در آتی ہیں. ان میں کچھ اس طرح کے موضوعات کہ بھئی ادھر چلو گے تو یہ فضیلت اور ادھر جاؤ گے تو وہ فضیلت، اور اس فضیلت میں مبالغہ آرائی، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خرابی ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگوں کی اس جماعت میں امیر بننے کی وجہ سے شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی نہیں کہ ویسے ہی بول دیے. یعنی جو جہلا کا طبقہ ہے کہ جن کو علم دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے امیر بننے کی وجہ سے، جو محلے در محلے امیر بنے ہوئے ہیں، تو اور وہ اس جماعت کو لوکل سطح کے اوپر بھی لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اس میں در آئی ہیں اور یہ چیزیں جلدی مشہور ہو گئی ہیں. تو جو چیز غلط ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے کسی پورے کے پورے ایفرٹ کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے کہ جس ایفرٹ کا جو سمجھ لیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے، پازیٹیو نتیجہ، وہ پوری دنیا نے گزشتہ 100 سالوں میں دیکھا ہے. جی یہ تو ٹھیک ہے کہ سب لوگ اویئر ہو گئے بیسک چیزوں سے، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے. مجھے بھی بہت اچھا ہے کہ بھائی سب لوگ جڑ گئے ہیں، جن کو نہیں بیسک چیزیں پتا تھی سب کو بیسک چیزوں کا پتا چل گیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میں نے بھی پھر اس پہ تھوڑا دھیان دیا تو سمجھ میں آیا کچھ، کیونکہ ایک میسج جاتا ہے، کچھ بھی اگر کوئی تنظیم کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اپنا کام اس طے تک لے کر کے جانا ہے. لیکن جیسے کہ مطلب ابھی یہودی ہے تو یہ جو یہودی لوگ ہیں کبھی کسی دوسرے لوگوں کو اپنی تبلیغ نہیں کرتے کہ وہ یہودی بن جائے. تو کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ہم لوگ بھی تو نہیں یہ کر رہے کہ ہم بھی اپنے ہی لوگوں سے کو تبلیغ کر رہے اور اس سے باہر کسی کو ہم انوائٹ کر ہی نہیں رہے. دیکھیں، ایسا ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک جماعت تیار کرتے ہیں، جماعت کا مطلب ایک گروپ تیار کرتے ہیں، تو اس گروپ کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. وہ اصول و ضوابط پر اگر آپ چلیں گے تو وہ کام چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کام غلط ہے. مثلا
جماعت میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ مدرسے میں تو نہیں پڑھ رہے. اب اگر مدرسے والے یہ کہنے لگیں کہ بھائی یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے غلط ہیں چونکہ مدرسے میں نہیں پڑھتے, تو مدرسے والوں کا یہ کہنا غلط ہوگا, چونکہ مدرسے میں ساری دنیا نہیں پڑھے گی, کچھ لوگ پڑھیں گے. اسی طریقے سے اگر جماعت والے یہ کہیں کہ نہیں صرف جماعت میں چلنا ہی ٹھیک ہے, مدرسے میں پڑھنا غلط ہے, یہ بھی غلط ہوگا چونکہ ساری دنیا جماعت میں نہیں جائے گی, کچھ مدرسے میں بھی پڑھیں گے. اسی طریقے سے دعوت کے بھی ویریشنز ہیں. کچھ دعوت ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو امت اجابت ہے, یعنی وہ امت کے جس نے آلریڈی دین کو قبول کر لیا ہے نا, ان کے ہاں بھی دعوت, اور وہ دعوت کس چیز کی دی جائے گی؟ نماز کی, روزے کی, زکات کی, حج کی, کہ بھائی اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. اور کچھ اور دعوت کا دوسرا وہ ہے جو امت دعوت کو, یعنی ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جنہوں نے دین کو ابھی قبول نہیں کیا ہے, ان کو آپ نماز, روزے, زکات اور حج کی دعوت نہیں دیں گے, ان کو آپ دین کی دعوت دیں گے. تو دنیا میں ایسے بھی بہت سے افراد ہیں کہ جو دونوں کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر تھیوریٹیکلی, پریکٹیکلی اگرچہ میں جماعت میں نہیں جاتا ہوں, لیکن تھیوریٹیکلی اس کام کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اگر اس کام میں کہیں نقص ہے تو اس کا اظہار بھی کر دیا ہم نے کہ بھائی جاہلوں کی وجہ سے دیکھو اس کام میں نقص آ گیا ہے, اس نقص کو علماء ہی دور کریں گے. لیکن میں زیادہ تر کس چیز میں ایکٹیو ہوں کہ غیر مسلموں میں دعوت دینے, اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میں گھر گھر نہیں جا رہا ہوں, بلکہ سوشل میڈیا پر جو اسلام کے تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں. تو ایسے ہی بڑی تعداد ایسی ہے جو تبلیغی جماعت میں لگی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. میں نے تقریباً 10-15 سال تک ایک ایسی مسجد میں تراویح سنائی ہے کہ جو امریکہ کے خاص, شکاگو کے خاص علاقے میں جہاں افرو امریکنز یعنی کالے مسلمان جو ہے, کالے لوگ آباد ہیں, وہاں پر ان کی ایک مسجد ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو مصلی تھے میرے, یہ سب کے سب جماعت کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے, سارے کے سارے. تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی غیروں میں تو کام ہو نہیں رہا, تو پھر یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جی حضرت, اس یہیں پہ میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے کیا ہے ایک کلپ ہے اس پہ یوٹیوب پہ کہ وہ داستان ایمان فروشوں کی, تو اس میں ایک قاہرہ کے بارے میں بتایا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب قاہرہ مصر میں بھیجا گیا امیر بنا کر کے, تو وہاں پہ ایک اسی طرح کا نظام قائم کیا کسی ایک امام نے. حالانکہ وہ ایک اندر خانے وہ عیسائی تھا, لیکن اس نے ایک نظام اتنا اچھا بنایا وہاں پہ کہ جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے یا ان کو نمازیں نہیں آ رہی تھی, ان لوگوں کو سب کو بیسک چیزیں انہوں نے اسی طرح سے سکھا دی. لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا تو انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی, کیونکہ وہ عیسائی تھا, ان کا پردہ فاش کیا انہوں نے اپنے طریقے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ بھائی بہت سارے لوگ مسلمان بن بھی رہے اور اچھے راستے پا بھی رہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ کوئی کچھ ایسا ہے کہ جو بالکل بھی 99 باتیں سب فیل ہو جائے گی اس ایک بات کی وجہ سے. کہاں سے چلا رہے ہیں آپ یہ کنسپریسی تھیوری؟ کہاں سے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ مصر کی جو عیسائی جماعت تھی اس کے نہج پہ کام کر رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنسپریسی تھیوری میرے بھائی. ٹھیک ہے, یہ سب واہیات فضول باتیں ہیں. جو اس طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ اصل میں اسلام دشمن ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ کوئی مدرسے کو جو ہے کسی سرکاری تحریک یا کسی انگریزی تحریک سے جوڑ دے, تبلیغی جماعت کو جو ہے کسی مصر کی جو ہے عیسائی پادری کی جماعت سے جوڑ دے. ٹھیک ہے, کہ کسی جو ہے دوسرے جدوجہد کرنے والی جماعت کو جو ہے کہیں اور سے جوڑ دے. یہ سب بے وقوفی کی باتیں میرے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. تبلیغی جماعت ٹھیک ہے, اچھی جماعت ہے, اس میں جو لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اپریشیبل ہیں. باقی جو کچھ کوتاہیاں وغیرہ ہے اس پہ وقتاً فوقتاً علماء کی طرف سے جو ہے وہ کچھ باتیں آ جاتی رہتی ہیں, بس ٹھیک ہے. ایک آخری بات کہوں گا اور آپ کے جانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام باطل ہوتا ہے نا, غلط ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے باطل ہونے کو ایکسپوز کر دیتا ہے بہت جلدی. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ باطل اتنا بڑا ہاتھی بن گیا تو گرتے گرتے ٹائم لگے گا, لیکن ایکسپوز وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ 100 سال تک کے لوگ اس کو صحیح سمجھتے رہے اور پتہ چلا کہ وہ تو غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے خلاف ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ 1400 سال کی تاریخ میں کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج 100 سال کے بعد آپ آ کر یہ کہیں کہ نہیں یہ تو دشمنوں کی سازش تھی تبلیغی جماعت, یہ ممکن نہیں ہے. یہ خدائی طریقے کے خلاف ہے. اگر یہ ہوتی تو بہت پہلے یہ دنیا کے سامنے اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہوتا اور اس کا وہ نفع نہ ہوتا جو یہ نفع ہوا ہے. رہی بات کچھ خرابیوں کی, تو میں نے پہلے ہی کہا کہ انسانی جماعت ہے تو انسانوں کے ذریعے تو خرابی آئے گی ہی آئے گی. ٹھیک ہے بھائی.
चलें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।